الحمد لله الذي قدرنا الخير والشر وهدانا إلى الصراط المستقيم الذي له الخلق والأمر في الكائنات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ ذوالجلال والاکرام نے غیب کا علم اپنے پاس رکھا ہے. البتہ ضرورت کے وقت وحی الہی کے ذریعے اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پردہ غیب سے احکام الہیہ نازل کرتا رہا. اللہ کے ہر قول میں، ہر امر میں، ہر حکم میں ایک نئی کئی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم، کوئی امر، کوئی فیصلہ اگر اس کی علت یا غرض و غایت یا حکمت آپ کو سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی اس پر عمل کرنا فرض ہے. حکمت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ اپنے نبی کو بتا دیتا ہے. یہ حکمتیں، یہ علتیں، یہ اغراض ہر ایک کو بتانے ضروری نہیں ہوتے. پھر ایمان بالغیب کا امتحان کیسے ہو؟
اگر آپ نے پہلے پوچھنا ہے یہ حکم کیوں ہے پھر عمل کرنا ہے تو یہ ایمان بالغیب تو نہیں ہے نا۔ ایمان بالغیب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو حکم ملے آپ اس پر بلا چون و چیرا عمل کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے کچھ ایسی ہدایات نازل ہوتی ہیں جن سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اسلام یا اہل اسلام مومنین کے حق میں کم ہیں، مخالفین کے حق میں زیادہ ہیں، اس کا فائدہ ان کو زیادہ ہوگا، مومنین کو تھوڑا ہوگا، جبکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ نتیجے کے لحاظ سے یہ کام جو اب مسلمانوں کو اپنی کمزوری محسوس ہو رہا ہے یہی کام کل کو مسلمانوں کی فتح کا سبب بننے والا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک وقت خاموش ہو جانا، برداشت کر جانا، تحمل، صبر کر لینا، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو کمزوری ہے، یہ تو جواب ہی نہیں دیتا ہے، اس نے تو یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس صبر اور اس خاموشی کے پیچھے کون سا طوفان چھپا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی امداد کا طوفان ہوتا ہے۔ جب انسان خود خاموش ہوتا ہے پھر قدرت انتقام لیتی ہے۔ یہ پوری نیچر اور فطرت کا اصول ہے، انسان چپ ہو جائے پھر فطرت حرکت میں آ جاتی ہے۔ اگر انسان کہے میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر قدرت کی فطرت کہتی ہے ٹھیک ہے تو جان اور تیرا کام جانے۔ ان چیزوں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، تجربے سے بھی ثابت ہو چکا ہے۔ ایک موقع آیا، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں عمرہ کرتے ہوئے، تو چلیں عمرہ کر کے آئیں۔ یہ ہجرت کے بعد پھر مکے کی طرف پہلا سفر ہو رہا ہے، اجتماعی سفر، 1400 صحابہ کرام چلے ہیں۔ مکے سے 3 میل شمال کی جانب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حدیبیہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ حدیبیہ۔ آپ وہاں رک گئے، اس لیے رکے کہ پتہ چلا کہ مکے والوں نے تو لڑائی کی تیاری کر لی ہے کہ مسلمان ہم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، تیاری کرو۔ آپ نے فرمایا یہیں رک جاؤ، ان کو بتاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، کیونکہ آپ باعزت مکے کے باعزت گھرانوں میں سے تھے اور آپ متمول پیسے والے بھی تھے، لوگ آپ کے خاندان کا روب مانتے تھے، عزت کرتے تھے۔ تو آپ نے ان کو بھیجا کہ انہیں جا کے بتاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں۔ مکے والوں نے کہا حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے کرنا ہے طواف کر لو، ہم تیرے نبی اور باقی جو ہے ان میں سے کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت عثمان پھر عثمان تھے، انہوں نے کہا اگر میرا نبی نہیں کر سکتا تو پھر میں کیوں کروں؟ میرا نبی پہلے طواف کرے گا، عثمان اس کی اقتدا کرے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا پھر تو ادھر ہی ٹھہر، واپس جائے گا تو پھر یہ ہماری بے عزتی ہے۔
ہم تمہیں بھی واپس جانے. ایک دن گزرا، 2 دن، بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کسی نے افواہ پہنچائی، اڑتی ہوائی، کہ جی مکے والوں نے تو عثمان کو شہید کر دیا ہے. حالانکہ وہ زندہ تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، نماز میں درود شریف بھی پڑھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ آپ نے اسی بات کو لیتے ہوئے 1400 صحابہ کرام سے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. یہ وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی کل 18 ذوالحج شہادت کا دن تھا، جس کے بدلے کے لیے اللہ کا پیغمبر 1400 صحابہ کرام سے بیعت لے رہا. سبحان اللہ. بیعت لی، سب لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. اللہ نے فرمایا، حالانکہ اللہ کو تو پتہ تھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، اللہ کو تو پتہ تھا. اللہ کہتے ہیں ٹھہرو، اس ہاتھ میں میرا ہاتھ بھی شامل کر لو. یہ صحابہ کا ہاتھ ہے، یہ نبی کا ہاتھ ہے، یہ لوارث نہیں ہے، اس پر اللہ کا ہاتھ ہے. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جانثار جہاں باز صحابہ کرام یبایعونک، آپ کے ہاتھ مبارک پر یہ جو بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ آپ کے ساتھ بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ساتھ کر رہے. یہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ جان دینے کا وعدہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آپ کا ہاتھ اکیلا نہیں، آپ کے ہاتھ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی شامل ہے. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اے میرے پاک پیغمبر، نیچے آپ کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں. اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، درمیان میں صحابہ کرام کے ہاتھ. او بھائی نہیں، سبحان اللہ. مانگے کی چیز نہیں ہوتی، یہ دل سے نکلتا ہے. جب نکلے گا تو نکلے گا. ہاں، یہ کہہ کے نہیں نکلوایا جاتا، جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اللہ اکبر. ہاں فرمایا یہ صحابہ کے ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہیں. ایک طرف نبی کا ہاتھ، ایک طرف اللہ کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. بعض اہل تفسیر نے کہا ید اللہ یعنی نصرت اللہ. ید بمانا تائید، ید بمانا نصرت بھی عرب میں استعمال ہوتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر. جس طرح لوگ کہتے ہیں اس
بندے کا ہاتھ فلاں کے کندھے پر ہے، لہذا اس کو ہرانا شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہیں، ان کو ہرانا ممکن نہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو عہد ہے، یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، اللہ کہتے ہیں یہ کوئی عام معاہدہ نہیں ہے۔ فمن نکث، جس بندے نے اس عہد کرنے کے بعد یہ عہد توڑ دیا، فإنما ينکث علی نفسہ، وہ اپنا گھاٹا کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا، وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے گا۔ ومن اوفی، ومن اوفی، اور جس بندے نے وعدہ وفائی کی، جس بندے نے اس عہد پہ پختہ ہونے کا بھی مظاہرہ کر دیا، بما عاہد علیہ اللہ، جس بات پر وعدہ اس نے کیا ہے، کس پر، کس کے ساتھ کیا ہے؟ بولو۔ حالانکہ بظاہر تو نبی سے کر رہا ہے نا، بظاہر بیعت تو کس سے کر رہا ہے؟ نبی سے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ نبی سے نہیں میرے ساتھ وعدہ کر رہا ہے، کیونکہ میرے ہی اور میرے نبی کی بات الگ الگ نہیں ہوتی ہے، ہم دونوں کی ذات الگ ہے، بات ایک ہی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ فرمایا بیما عاہد علیہ اللہ، جس بندے نے وہ بات پوری کر دکھائی جس پر اللہ سے اس نے معاہدہ کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ پھر کیا ہوا؟ جب وعدہ ہو رہا ہے، وعدہ ہو گیا، پکا ہو گیا، کھرا ہوا، سچا ہوا، اے اللہ یہ جو وعدہ کرنے والے تھے 1400 بندے تھے، ہم تو کسی ایک کے دل کا بھی حال نہیں جانتے، یہ جو نبی کے دست مبارک پہ اپنے ہاتھ رکھ کے معاہدہ کر رہے تھے، تو نے کہا ہے جو پھر گیا وہ ایسا ویسا، جو نہ پھرا اس کو ایسا ویسا انعام۔ اب ہمیں کیا معلوم وعدہ کرنے والوں کے دلوں میں کیا تھا، کون پھرنے والا تھا، کون نہ پھرنے والا تھا، کون پکا تھا اور کون کچا تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ حال بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں میرے محمد کے صحابہ کے گن گاتی رہیں۔ یہ دلوں کا حال تم تو نہیں جانتے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کیونکہ کل کوئی دل کا مریض میرے محمد کے جان نثاروں کے دلی حالات پہ کوئی اعتراض اور نکتہ چینی نہ اٹھائے، یہ پتہ نہیں کون سچے تھے اور کون کچے تھے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے پاک پیغمبر میں بتاتا ہوں، لقد رضی اللہ
بات تو یہ ہے کہ اللہ ان تمام بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا. نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر. یہ راضی ہوا. کس وقت کی بات ہے؟ اس ظرفیہ ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب کی کر کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر آپ ان سے بیعت لے رہے تھے. وہ بیعت رضوان، وہ حدیبیہ کے مقام پر کہ شہادت عثمان کا بدلہ لینا ہے، اس وقت جب آپ بیعت لے رہے تھے ان سے، اللہ کہتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اے میرے پاک پیغمبر جی، اللہ کو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ سارا معلوم تھا. سبحان اللہ. وہ سارا عالم ما فی قلوبہم، ما للعموم آیا کرتا ہے، ما فی قلوبہم. میں ان کے دل کے نہاں خانوں کے ایک ایک جز کو پرکھ کے دیکھ چکا تھا میرے پیغمبر. اللہ کہتے ہیں ان کے دل کے نہاں خانوں کے ایک ایک جز کے اندر تیری محبت اور وفاداری بھری ہوئی تھی. سبحان اللہ. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ کہتے ہیں پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اے میرے پاک پیغمبر، میں نے انہیں جلدی ملنے والی فتح عطا فرما دی. وہ آگے آئے گی. سبحان اللہ. ہے جی شہادت سریکی وچ کمال ہے. نعرہ تکبیر. قاری رسول اللہ خان صاحب ملتانی، علامہ نصر خان ملتانی. نعرہ تکبیر. بھائی آج شہادت بیان نہیں ہو رہی، آج تو صلح حدیبیہ بیان ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو شہادت چلیں اگلے جمعے کر دیں گے. ماشاء اللہ. چلو اچھا چلے. تو شہادت سریکی میں ہونی ضروری ہے. جی جی. ہاں کیونکہ شہادت پڑھنے والے سریکی میں ہی پڑھا کرتے ہیں نا، تو ہم بھی سریکی میں پڑھیں گے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اللہ اکبر. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جب سریکی کی بات آتی ہے آپ کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. کیا بات، آپ کو اردو پسند نہیں آتی؟ اللہ اکبر. بھائی اردو ہماری قومی زبان ہے، خدا کے بندو پورا پاکستان سمجھتا ہے، اور میں سریکی بولوں گا تو صرف آپ لوگ سمجھیں. ہمارے جو پٹھان بھائی ہوتے ہیں وہ اردو سمجھتے ہیں. بہت سارے ایسے محبت رکھنے والے ہیں دین کے ساتھ جو ہماری سریکی نہیں سمجھتے ہیں. سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، تو سب ایک ہی ہیں نا مسلمان. سب پاکستانی ایک ہی ہیں نا. تو ہیں کہ نہیں؟ بے شک. سب پاکستانی ایک ہی قوم ہے نا، تو سب کو سننا چاہیے نا. اچھا چلیں کبھی صرف آپ کو بھی سناؤں گا. ماشاء اللہ. ہاں تو کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. جب یہ معاہدہ ہوا اس وقت مکے والوں کے پسینے چھوٹ گئے. انہوں نے 2 آدمی بھیجے، انہوں نے آ کے دیکھا اور واپس جا کے بتایا مکے والوں تم ان سے لڑ سکتے نہیں. وہ بتانے والا بتانے لگا میں نے دیکھا ان کے نبی کو وضو جب کرتا ہے اس کا پانی بھی نیچے کوئی نہیں گرنے دیتا، اٹھا کے چہرے پہ مل لیتے ہیں. وہ حتیٰ کہ جب اپنا لعاب جس کو ہم تھوک ڈالنا کہتے ہیں، جب اتنا بھی وہ کرتے ہیں وہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، کسی نہ کسی کی ہتھیلی پہ گرتا ہے. لوگ آگے آ کے لے لیتے ہیں، پھر وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. جب کسی کام کا وہ آرڈر دیتا ہے ان کا نبی، وہ فوراً اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں. لہذا ایسی قوم سے لڑنا تمہارے بس میں نہیں. سبحان اللہ. وہ تو اتنے فرما بردار ہیں جو اپنے سردار قائد، اور یہ کوئی عام قائد تو ہے نہیں،
یہ تو پوری کائنات کا سردار ہے. ماشاء اللہ. تو جو قوم بھی اپنے قائد کی ہر بات مانے اس کو کوئی شکست دے سکتا نہیں آیا. انشاءاللہ. فرما برداری یہ ڈسپلن ضروری ہوتا ہے. بے شک. ہاں جی. تو اب کیا کریں؟ وہ تو 1400 بندہ ہے اور وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہے ہیں کہ ہم بے شک زندہ واپس نہ آئیں، ہم ان کو سبق سکھا کے آئیں گے. تو اب کیا کریں؟ مکے والوں نے کہا اب سلو کر لیتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں؟ پہلی دفعہ کفر اسلام کو ایک باقاعدہ فریق تسلیم کر رہا ہے. سبحان اللہ. باقاعدہ فریق مان رہا ہے تب تو اس کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے نا. پہلے تو اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے، اب تو سمجھا کہ نہیں نہیں وہ بھی ایک جماعت ہے، ایک فریق ہے، اس کے ساتھ بھی معاہدہ کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. اللہ سرکی قاری صاحب سرکی سبحان اللہ. ہاں جی چلو جی کوئی منت جا کے کر لینے ہیں، سلو کر لینے ہیں. ماشاء اللہ. واہ. سبحان اللہ. سلو واسطے 2 بندے بھیجے. ہاں جی سلو کریے. سلو بھی شرطاں اپنیاں رکھیاں مکے والے نے، سخت شرطاں کہ مسلمان اس دفعہ واپس جاؤ، اس دفعہ تانوں عمرہ کرن دی اجازت کوئی نہیں، پھر آنا اگلے سال آ وجہ ہے. اگلے سال ویکھی بھی سی بھائی، ہن تو انہاں نوں ٹالیے نا، اگلے سال پھر آ جانا. ہاں یہ جڑا معاہدہ پہ کرنے آئے، اگر مسلماناں وچوں کوئی بندہ مرد یا عورت اپنا مذہب چھڈ کے مکے آئے تے مکے والے واپس کرن دے پابند نہیں ہونے. تے جے مکے والیاں وچوں کوئی بندہ اپنا شرکیہ کفریہ کیتا چھوڑ کے یا ویسے پہلے دا کوئی مسلمان ہے تے ڈکے ہویا ہے مکے وچ، اگر او مدینہ جانا چاہے تے انہوں جان نہیں دینا بلکہ مسلمان انہوں واپس گلن دے پابند ہونے. یہ معاہدہ بظاہر مسلمانہ دے خلاف نہیں، کیا خیال ہے؟ یہ بظاہر تا کیا ہے؟ کمزوری خلاف. یہ تے مشرکین دے حق کے اور بھی شرطاں جڑے ویلے مسلمانہ نے یہ معاہدہ لکھیا جا رہے آئی، لکھاون والے لکھاندے پین، آپ دی طرف ہوئی لکھن والا لکھ رہے ہیں تے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ فرماندے نہیں تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تانوں حق دوتے نہیں مبعوث فرما کے بھیجیا. ہاں ہاں بالکل یا رسول اللہ ساڈا مذہب سچا نہیں. ہاں ہاں بالکل سچا ہے. اے مکے والے نے ساڈے تے اتنا ظلم نہیں کیتا 13 سال. ہاں کیتا ہے. اساں اپنا گھر بار چھڈ کے ہجرت نہیں کر گئے. ہاں ہاں تو یا رسول اللہ پھر اتنی نرم شرطاں کیوں، پھر انہاں دیاں گلاں ساریاں کیوں پہ مندے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر مسکران دے رہے اور فرمایا میں جو کچھ کر رہا اے اللہ ہی کروا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ اکبر. حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھوا دے ہوئے ہیں کہ جملہ لکھوایا ہے ہذا ما عاہد علیہ محمد الرسول اللہ. اے او کاغذ تے معاہدہ ہے جیڑا معاہدہ ہو رہا درمیان محمد الرسول اللہ اور اہل مکہ دے درمیان. جیڑا اہل مکہ دا سفیر آیا ہویا ہے وہ آکھن لگا جناب اگر اسا تانوں رسول اللہ من دے ہوندے تے پھر رولا ہی کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاغذ آپ لے لیا. وہ کاغذ آئیا چمڑا باریک جو دی جھلی. آپ نے فرمایا وہ لکھن والے کیڑی جگہ تے لکھے ہو جائی رسول اللہ. آپ نے آپ انہوں قلم زد کر کے اتے لکھ دیتا محمد بن عبداللہ. پھر بھی چپ.
یہ تو یہ ساریاں انہاں نو رعایتاں پہ ملدیاں نے چپ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں لکھوا رہے ہیں اچھا جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے واپس آ گئے انہوں نے تو نال لایا ہے پتا انہاں کہ جی تھوڑا بندہ تو بالکل ٹھیک ہے اچھا جس ویلے سلو نامہ لکھیا گیا کافی دن اتھے ہی حدیبیہ دے مقام تے بیٹھنا پیا کافی دن گزر گئے اتنا راشن پانی لے کے بھی کوئی نہ آئے پانی موک گیا اتھے بیٹھے ہیں کتنے دن گزر گئے لوگاں نے آن کے آکھے اللہ دے پاک پیغمبر جی پیونا تے درکنار وضو جتنا پانی بھی کوئی نہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویان او فرماندے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کسے بندے کو کچھ تھوڑا بہت پانی ہوئے تے لائے آئے جڑے ویلے ایک بندے نے پانی لے آندا ہے آپ نے فرمایا کہ تھال لے آؤ تھال لے آندا گیا ہے او تھوڑا جہا پانی اللہ دے پاک پیغمبر نے اس تھال دے اندر پا دیتا ہے ول کے کیتا ہے فوضع یدہ فی الطست آپ نے اپنا سجاد مبارک اس طرح انگلیاں کھول کے تھال دے اندر رکھ دیتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں رأیت الماء یتفجر من بین اصابعہ اللہ دی ذات دی قسم لوگو میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اللہ دے پاک پیغمبر دیاں انگلاں مبارکاں دے خلالاں وچوں پانی دے فوارے نکل رہے ہیں آپ نے فرمایا توضؤ من عند آخرکم جلدی کرن دی لوڑ نہیں بے شک یہ پانی چلتا رہے گا ختم نہیں ہوندا آخری بندے کو شروع کرو وضو کرنا بے شک پھر وضو دے نال مشکاں بھی بھری آؤ برتن بھی بھر دے آؤ 1400 بندہ جب تک اپنے حصے دا پانی بھر نہیں لیندا او توڑی اے دریا مکن وچ نہیں آندا جدا توڑی میات چکنا نہیں اے پر نالا رکنا نہیں یہ کتھوں آ رہا ہے ہاں تانوں وہ یاد ہے نا گل اے پیغمبر دا ہاتھ ویکھن وچ اصل وچ اللہ دا ہاتھ سبحان اللہ یہ ید اللہ فوق ایدیہم سبحان اللہ یہ او ہاتھ ہے جس نے اللہ آتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما میرے پاک پیغمبر ہاتھ سٹن والا ہاتھ رکھن والا ہاتھ بیعت والا تو اڈا ہوندہ ہے کمال تے نصرت والا ہاتھ میرا ہو سبحان اللہ ہاں ابو بکر قلعہ دیدار سنگھ تو بھی آگیا نے ماشاءاللہ سبحان اللہ اس نو آتے ہیں موجزہ موجزہ کس کا کمال ہوتا ہے سبحان اللہ سارے ہاں بھر لیا پانی مچھا جی احرام بھی کھول دیتا ہوں احرام ہی کھولو اپنی حدی بھی اتھے ہی ذبح کرو اگے تے سانو جان کوئی نہیں دیتا عمرہ ہو گیا ہوں اگے تے جانا کوئی نہیں اتھے ہی احرام کھول لو مختلف بندے مختلف ذہن دے اندر خیال آ رہا ہے یار یہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو فرمایا کہ میں خواب ویکھیا ہے تے عمرہ کرنا ہے تے آپ عمرہ تا کیتا کوئی نہیں تے خالی پہ آنے واپس اللہ اکبر تے کوئی سوچے کہ یار شرطاں بھی بڑیاں سخت انہاں دیاں ساڑیاں تے نرم نرم جیاں گلاں تے اس طرح کیوں ہویا ساریاں گلاں اللہ ہر بندے نو نہیں دسدا ہوندا بے شک اپنے نبی نو دسدا ہے بے شک ہوں اللہ فرماتا ہے کہ پورا لشکر اسلامی صحابہ کرام انہاں دی تسلی ضروری ہے کیونکہ یہ عام لوگ نہیں یہ تے خون دین والے پروانے یہ جان نثار لوگ ہیں سبحان اللہ جڑے ایک آواز تے لبیک آ کے انہوں نے بیعت کیتی کہ خون دے دیاں گے پیچھا نہیں ہٹاں گے تے انہاں دی تسلی تو کرانی چاہیے بے شک ہوں واپس جا رہے ہیں
واپس جا رہے ہیں، رستے دے اندر اللہ نے سورت فتح نازل کر دیتی. سبحان اللہ. کیڑی سورت ہے؟ سورت الفتح، جنوں اسا اردو چ فتح آنے ہیں. سورت الفتح، سورت الفتح رستے وچ نازل ہوئی تے اونٹنی مبارک تے سوار ہیں کسوہ تے جدوں آپ دے اوتے وحی نازل ہوندی آئی آپ دا سر مبارک جھک ویسا. سبحان اللہ. یہ قول ثقیل آ رہے ہیں، سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑا بھاری قول آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ثقیل اونٹنی نو بھی بڑا بوجھ محسوس ہوندا سی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک جھک گیا. قرآن نازل ہو رہا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ کے لفظ شروع کیتا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانہم مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. اللہ فرماندہ ہے انا فتحنا لکا فتحا مبینا. اے میرے پاک پیغمبر جی اپنے جان اشارہ نو بھی دس دیو، اے جڑا معاہدہ ہویا ہے تہاڈی ہار نہیں تہاڈی فتح ہے. یہ کیا ہے؟ تہاڈی فتح ہے. اج دے توڑی مشرکین مکہ نے تانوں ایک جماعت، ایک گروہ یا ایک میاں فریق دی حیثیت دے اندر کدی تسلیم بھی کوئی نہیں کیتا، تانوں مد مقابل حیثیت بھی کوئی نہ دیندے ہوں گے. اج تہاڈی انہاں حیثیت من لئیے، تہاڈے نال انہاں معاہدہ بھی کر لیا ہے. ہن جڑے ویلے معاہدہ ہو گیا ہے ہن آون ونجن دے اندر آسانی ہوندی رہ وئی سی. مدینے والے مکے پھر دے رہے ویسے، مکے والے مدینے آندے رہے ویسے. او مشرکاں نو قرآن سنن دا موقع مل سی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حکمتاں سمجھ آندی ہیں بھائیان. اگے یار کوئی ڈکیا ہویا ہاں اپنی اپنی حد دے اندر. ہن مکے والے بھی مدینے آندے راسن آن کے قرآن سندے راسن، مدینے والے مکے آندے راسن آن کے قرآن سنائندے راسن. ہولے 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 اساں اس آمد و رفت نو کے کرنا ہے. اللہ فرماندا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. اس صورت دے اندر اللہ نے ترائے ویری سکینت نازل کرن دے لفظ بولن. کتنی ویری؟ اللہ ترائے ویری آتا ہے میں سکون نازل کیتا، میں سکون نازل کیتا. نبی تے بھی نبی دے منن والےاں دے دلاں دے اندر بھی میں سکینت خاص رحمت ہوندی ہے. تانوں دساں چھوٹی جی گل بے سکینت کیڑی شے ہوندی ہے؟ چھوٹی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل دے سکے مسیر مسات جانتے ہو؟ ہاں ہاں. سانولے رنگ دے بڑے چوڑی چھاتی اچھے لمبے بڑے جری بہادر. او قرآن نال بڑی محبت کر دے آن، سانولے پکے رنگ دے آن. راتی بیٹھے پڑھ دے گرمیاں تے باہر ٹھنڈی ریت تے گھوڑا بتا ہویا. جس ویلے تلاوت اندر خیمے شمع دی روشنی کرن بارو گھوڑا اچھلے ٹپے نچے، تلاوت بند کرن تے او آپ ہی آرام کر جاوے. انہاں کہ یہ کی چکر ہے؟ نہ کوئی تلے گدڑ نہ شیر نہ چیتا، ایک ہی شے تو ڈردا. کوئی دشمن کوئی چور اچکا کوئی شے بھی کوئی نہیں. یا میں تلاوت شروع کرنا یہ نچدا ہے اچھلتا ہے جو رسا توڑاوے، یا میں چپ کرنا یہ بھی آرام کر. تیسرے ویری جو خیمے چو نکلے نا یا پڑھیا تے تیار بیٹھیا نہ کہ ہوشیار او بار اچھلیا فوراً دروازے چ بیٹھا این کی ویکھیا نا تے نظر گئی اتاں
گھوڑے دی کانڈ دے اتو ویکھیا ایک چھتری ہے جے دے چھوٹے چھوٹے چراغ ستارے جائے وہ آہستہ آہستہ اتاں جا رہا ہے اتاں. سبحان اللہ سبحان انہاں کہ یہ تارے تو ڈردا ہی میرا گھوڑا یہ تارے کون ہیں. صبح نماز پڑھی فجر دی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا یا رسول اللہ تسا تو فرمایا ہویا کہ راتی کو خواب آوے تو مینوں دسیا کرو تو مینوں خواب تو نہیں میں تو جاگ دی اکھاں نال ویکھیا کہ منظر میں تلاوت کرنا گھوڑا اچھلدا ہے بند کرنا گھوڑا آرام کر جاندا ہے آخری میری ویکھیا تاریاں دی چھتری گھوڑے دے اتو. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تلک السکینت سبحان اللہ ماشاء تلک السکینت تنزلت للقرآن. سبحان اللہ اے فرشتے دی او جماعت ہے جدا نا سکینت ہے جتھے کوئی سونی آواز نال قرآن پڑھے سنن واسطے تلے آندے. سبحان اللہ تیرا گھوڑا انہاں فرشتیاں کولوں ڈردا رہیا ہے تو قرآن پڑھنا ہے فرشتے تلے آندے او ڈردا ہی تو بند کرنا فرشتے واپس ویندے گھوڑا ہی آرام کر ویندا ہی. فرمایا مینوں قسم ذات دی جے دے قبضے دے اندر میری جان ہے اگر تو بند نہ کردا تلاوت تے فجر تک پڑھدا رہ جاندا قرآن تے تو روشنی ہوے ہا اپنی اکھاں نال ویکھ لویں آ درمیان نے تو تلاوت بیٹھا کردا ہوے آ تے باہروں جم جم کے فرشتے بیٹھے چھوڑ دے ہوے. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ دا میں اپنے صحابہ دی تائید واسطے سکینت نازل کی تھی. سبحان اللہ ماشاء اللہ انزل سکینتہ علی رسولہ والمؤمنین. اللہ فرماندا ہے میں سکینت اے فرشتے بھی کیونکہ جتھے قرآن ہوئے اے تو سکینت نال ہی ہوندی سبحان تے پھر دل والا ایک سکون ہوندا ہے او اللہ آپ نازل کردا ہے. سبحان اللہ دل والا سکون قرآن پڑھن والے نوں کون دیندا او بھی اللہ دیندا ہے. فرشتیاں والی سکینت جماعت بھی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہوئی ہے قرآن. اللہ اکبر. ہن اللہ کیا پیا فرماندا ہے لقد صدق اللہ رسولہ سبحان اللہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے اے بھی گمان نہ کرے آئے جو اللہ نے اپنے نبی نو ول جھوٹا خواب وکھایا. عمرے والا بھئی میں خواب ویکھیا عمرہ کر رہے ہیں. اللہ فرماندا ہے لقد صدق اللہ سبحان اللہ میں اپنے رسول نال جڑا معاملہ کرنا وہ جھوٹا سچا خواب وکھایا مگر تساں سمجھ لے آئی جو شاید اسے سال وجنا ہے. اللہ دے نبی پہلے فرمایا میں تانوں اے تاں آکھیا آئی کہ خواب وچ میں ویکھیا عمرہ کر دیاں اے تاں تانوں نہیں آکھیا اسے سال ویکھیا ہے وہ اگلے سال وینا وہ کیڑے سال وینا اگلے سال وینا. 6 ہجری دی بجائے کدوں گئے 7 ہجری. اللہ دا میں خواب پورا کیتا کہ نہیں. بے شک لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. اللہ فرماندا ہے میں اس سال تانوں عمرہ نہیں نہ کرن دیتا لیکن او دے بدلے تانوں فتح ہی تو دے دیتی ہے نا. اسے سال فتح خیبر ہوئی آئی. سبحان اللہ اس اتھوں واپس ہوئے تے خیبر دا قلعہ اللہ فرماتا اجل لکم ہذہ میں بہت سارے وعدے تواڈے نال کیتن اے ایک وعدہ تو ہونے لے لو. ماشاء اللہ تے سال تو بعد تساں جسلے جانا ہے جویں معاہدے وچ لکھا آمنینا بے خوف ہو کے جاؤ گے. کوئی ڈر خوف لڑائی دا کوئی نہیں ہونا. اپنی مرضی دا اتھے لوگاں نو بیت اللہ چ قرآن بھی سنایا ہے درس بھی دے آئے لوگاں نو تبلیغ بھی کرے آئے. اس 1 سال دے اندر تاریخ گواہ ہے 6 ہجری تو لے کے 7 ہجری تک اس 1 سال دے اندر جتنے لوگ کفر کو توبہ کر کے اسلام میں آئے اتنے کس سال وچ بھی نہیں آئے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تے آخر وچ اللہ نے پھر کے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. او فتح مکہ ہویا کہ نہ ہویا او دی پھر بہار ہی اپنی آئی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.